بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو AG چینل۔ دو دوستوں کی انوکھی داستان محبت۔ یہ کہانی ایک ٹیچر اور اس کی کولیگ کی ہے، جہاں محبت کی کشش، دکھ اور خوشی کی پیچیدگیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مریم 35 سال کی لمبی چوڑی بالوں والی اور ایک خوبصورت ترین عورت تھی۔ اس کا لمبا قد، سانولی رنگت اور پرکشش آواز اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی تھی۔ خوبصورت لال لباس میں وہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ اس کا نرم لہجہ، میٹھی زبان اور اخلاق لوگوں کو اور بھی اس کی طرف مائل کرتا تھا اور پرکشش بناتا ہر دیکھنے والے کو۔ مریم ایک قابل ذہین استاد تھی جو ایک معروف کالج میں انگریزی ادب پڑھاتی تھی۔ اس کا تدریسی انداز نرم، پرجوش اور حساس تھا۔ وہ اپنے شاگردوں کی ہر ایک ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی اور ہمیشہ انہیں ان کی صلاحیتوں پر یقین دلانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت ساری کامیابیاں تھیں، مگر کچھ کمی بھی تھی۔ دل میں ایک خاموش سی خواہش، ایک خالی پن جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ایسے میں اس کی ملاقات زاہد سے ہوئی۔ زاہد ایک 32 سالہ خوبصورت نوجوان تھا جو اپنے قد و قامت کی وجہ سے عمر میں کافی بڑا لگتا تھا، جو کالج کے پہلے سال میں کالج والوں نے ہائر کیا تھا۔ وہ خود میں ہمت اور عزت نفس رکھنے والا نوجوان تھا، مگر زندگی کے کچھ حصوں میں اس کے لیے راہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ایک اور نوجوان تھا جو کہ مریم کا کزن تھا، علی تھا۔ اس کی بھی ہائرنگ اسی کالج میں ہوئی تھی۔ وہ مریم کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ بھی مریم کو بچپن سے چاہتا تھا۔ مریم نے اس کے ساتھ بھی شادی کی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ مریم کے پاس جو کلاس تھی، اسی کلاس کا لیکچرر زاہد بھی لیتا تھا اور اس کے لیے اکثر آمنا سامنا ان کا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بھی مریم کی طرح کافی قابلیت کا حامل تھا، مگر کچھ پڑھائی کے حصے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اس نے اس کے تدریسی انداز کو اپنے لیے ایک رہنمائی سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو اس کی محبت اور لگن کو ظاہر کرتی تھی۔ مریم نے زاہد میں وہ خصوصیات دیکھی تھی جو اس نے اپنے آپ میں دیکھی تھی، جو لوگوں میں اکثر کم ہوتی تھی: استقامت، ایمانداری اور بے خوفی، بہادری۔ اس کی دلکشی اور دمکتے چہرے نے مریم کو غیر ارادی طور پر متاثر کیا، لیکن وہ اس احساس کو اپنی ذمہ داری کے طور پر چھپاتی رہی۔ زاہد اور علی یعنی کہ مریم کا کزن ایک دوسرے کو جانتے تھے کیونکہ وہ بچپن کے دوست تھے، مگر یہ بات مریم نہیں جانتی تھی۔ کافی سالوں بعد ان دونوں کی ملاقات ایک کالج کے فنکشن پر ہوئی۔ یہ دونوں دیکھ کر ایک دوسرے کو بہت حیران ہوئے کیونکہ وہ بچپن کے ساتھی تھے۔ علی نے اپنی تعلیم UK میں مکمل کی تھی اور زاہد نے یہیں پر اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور جی بھر کے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہ دونوں اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ مریم ان دونوں کو ایک طرح سے بے وقوف بنا رہی تھی۔ بظاہر پروقار اور سادہ نظر آنے والی مریم اندر سے اتنی ہی منافق تھی۔ سچ کہتے ہیں انسان کے دو روپ ہیں، اور مریم کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اصل روپ کیا تھا، کیونکہ ایک طرف بچپن کی کمٹمنٹ اس نے علی کے ساتھ کی اور دوسری زاہد کے ساتھ۔ اس لیے ان دونوں نے مل کر ایک پلان سوچا، کیوں نہ مل کر مریم کو سبق سکھایا جائے۔ مریم کو ایسی سزا دی جائے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھے اور کسی اور کو ایسے بے وقوف نہ بنائے اور نہ کبھی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلے۔ علی US ہوتا تھا، اس لیے اس نے بے انتہا علی سے گفٹ لیے تھے اور بے انتہا خرچہ کرتے تھے۔ چہرے سے معصوم نظر آنے والی مریم اندر سے اتنی ہی بڑی فنکار تھی۔ ایک دن مریم نے زاہد کو ایک خاص پروجیکٹ کی تیاری میں مدد دینے کے لیے اپنی زندگی کے کچھ تجربات کا ذکر کیا۔ اس بات چیت کے دوران زاہد نے مریم سے اپنی زندگی کے کچھ راز شیئر کیے
جن میں سے اس کی والدہ کی وفات اور اس کے والد کی زیادتیوں کے اثرات شامل تھے۔ مریم کے دل میں زاہد کے لیے ہمدردی اور احترام میں اضافہ ہوا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ نوجوان اپنی زندگی میں بہت کچھ سہ رہا ہے اور اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک کولیگ کا تعلق نہیں رہا تھا، بلکہ دونوں کے درمیان ایک ایسی تعلقات کی کشش بڑھنے لگی تھی جسے دونوں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مریم کو احساس تھا کہ یہ کشش ان کے درمیان ایک غیر واضح حد سے تجاوز کر سکتی ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک استاد ہے اور اپنے کولیگ کے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے، نہ کہ کچھ اور۔ پھر بھی مریم اپنے دل میں اٹھتے ہوئے سوالات اور جوابات کا ممکن جواب نہیں دے پا رہی تھی، اور اشاروں میں کئی بار زاہد کو اس بات کا یقین دلا چکی تھی کہ وہ بھی اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، کیونکہ زاہد کی محبت اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ ایک دن زاہد نے مریم کو ایک کتاب کے بارے میں سوال پوچھا۔ مریم نے زاہد کو اپنے گھر پر مدعو کیا اور ان کی باتوں میں ایک غیر معمولی قریبی تعلق محسوس ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کچھ ایسے دیکھ رہے تھے جو کسی بھی عام کولیگ کے رشتے میں نہیں ہوتا۔ اس لمحے میں مریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے ایک احساس ہوا کہ شاید وہ اس کشش کے آگے بے بس ہو چکی ہے۔ مریم نے اپنے دل کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی کشش کی شدت بڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ مریم زاہد کے قریب ہوتی چلی گئی۔ زاہد بھی دل سے ٹوٹ کر مریم کو چاہتا تھا، اس لیے اسے مریم کے قریب جانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ اس نے مریم کو ہاتھ پکڑ کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ مریم نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ مریم اکیلی رہتی تھی، اس لیے کسی کے آنے کا ڈر بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کی آنکھوں میں بہت دیر تک دیکھتے رہے، اور کتنا وقت گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور سامنے سے علی آ گیا۔ مریم یہ دیکھتے ہی حیران ہو گئی۔ اس نے زاہد سے پوچھا، یہ یہاں کیسے؟ اس سے پہلے کہ کچھ بولتی زاہد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ مریم نے ہڑبڑاہٹ میں اٹھنے کی کوشش کی، مگر زاہد نے اسے دھکا دیا اور صوفے پر گرا دیا اور کہا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارا وہ حال کریں کہ تم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہو، اور دنیا کی ہر وہ عورت جو تمہاری جیسی خصلتوں کی مالک ہے اس کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنا کر چھوڑ دیں۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی رہی، ان دونوں کو دیکھتی رہی، بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ڈھیر سارے پیسے نکالے اور اس کے منہ پر دے مارے اور کہا، یہ دیکھ لو، گن لو مریم، تمہاری اوقات سے زیادہ ہیں پیسے، بس یہی چاہیے تھا نا تمہیں مجھ سے، اور انہیں اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آج کے بعد ہم دونوں کو اپنی شکل مت دکھانا۔ ہم چاہیں تو تمہیں پورے کالج میں ایکسپوز کر دیں، مگر ہمیں ابھی بھی تمہاری تھوڑی بہت عزت کا خیال ہے، اور تمہاری بے وفا چاہت سے زیادہ ہم دونوں کو دوستی عزیز ہے۔ اور وہ دونوں آرام سے اپنی سگریٹ انجوائے کرنے لگے، اور دونوں جی بھر کے بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، اور اس بات کو نظر انداز کیے بغیر کہ مریم پاس بیٹھی ہے۔ ان دونوں نے مل کر اس تکلیف کا سامنا کیا جو انہیں دل سے لے کر روح تک زخمی کر رہی تھی۔ ہمیشہ دو کشتی میں سوار رہنے والے لوگ کبھی کسی منزل پر نہیں پہنچتے۔ اسکرپٹ رائٹر انم جواد، AG آرٹسٹ، وائس اوور انم جواد۔